جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں جاگو دنیا سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ, اور فاروق بہت مسکرا رہا ہے. نہیں وہ مجھے اس لیے کہ تم نے ایک دم اوکے جی کہنا تھا, تم نے اوکے کو ایک دم کٹ کر کے خالی جی جب کہا نا تو مجھے اس پہ ہنسی آئی. میں نے کبھی چینج لانی چاہیے, تھوڑی ویرائٹی ہونی چاہیے, مونوٹونس اچھا نہیں ہوتا. اچھا جی بلال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ اچھا جی بلال بھائی سے میں خیال میں پچھلے دفعہ جو ہم بات کر رہے تھے اسی کو کیری فارورڈ خوابوں کے حوالے سے ناظرین کر رہے تھے ہم, اور لائیو کالز بھی ویورز کے وہ تو نہیں obviously. بلال بھائی وہی بات, جو مسلسل خواب آتے ہیں اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہوتی ہے؟ پچھلی دفعہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس بات کو بہت زیادہ فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ جو خواب آ رہی ہے, اگر آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ میری شادی ہو رہی ہے اور آپ کی خواہش یہ ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی الہامی خواب ہے, وہ آپ کا ڈیزائر کا خواب بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, خواب کو سننے کا جو ایک طریقہ کار ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رائج ہے. آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ رات کو کسی کو اچھا خواب آیا ہو تو وہ سنائیں, اور پھر اس کی تعبیر ہوا کرتی تھی. لیکن یہ جو علم ہے بتانے کا, یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ بڑا ایک معتبر قسم کا ہے, اس کو ہمیں بہت زیادہ ہلکا نہیں کر دینا چاہیے کہ ہم انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ بلا وجہ کی اپنے بغیر علم کے ہم دیتے چلے جائیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیے تو حضرت عمر جو ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں, اور ایران کے اوپر سعد ابی وقاص جو ہیں وہ جنگ کے لیے گئے تھے, تو آپ نے خطبے کو روک کے کہا کہ ساریہ پیچھے دیکھو پہاڑ کے. وہ خواب نہیں ہے لیکن بات سچ ہے. تو خواب تو اس سے بھی بہتر آپ کو الہام دے سکتی ہے. جیسے کہ نور الدین زنگی کا اگر واقعہ لیں تو نور الدین زنگی جو ہے یہ سیکنڈ کروسیڈ وار کا ہیرو ہے, اور اس وار کے درمیان یہ دمشق میں ہے. تو یہ مسلسل خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزہ مبارک ہے اس میں کوئی لوگ انٹروڈ کر رہے ہیں. یہ خواب انہوں نے جب 3 دفعہ دیکھا تو پھر انہوں نے جمال الدین جو کہ ان کے وزیر تھے اس سے شیئر کیا کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو جمال الدین بھی ایک کلیور آدمی تھا, اس نے کہا یہ خواب شیئر نہ کریں, ہم لوگ مدینے جا کے اس بات کو انکوائری کرتے ہیں. پہلے دیکھیں اس بات کو اس نے تفسیر نہیں کی ایک دم, اس نے کہا لیٹس چیک اٹ آؤٹ. 16 دن کا سفر کر کے یہ لوگ مدینے پہنچے. پھر اس نے چیک کیسے کیا اس بات کو, اس نے لوگوں کو تحائف دیے, وہاں نمازیں پڑھی, پھر سارے شہر کو کھانے پہ بلایا. پھر اس نے ان خواب میں نور الدین زنگی نے ان 2 لوگوں کے چہرے بھی دیکھے تھے. ایگزیکٹلی. اب وہاں پہ جب کھانے پہ 2 لوگ نہیں آئے تو اس نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں. تو اب دیکھیے ذرا اس بات کو کہ آج کے زمانے سے اس بات کو ذرا آپ ایسوسیٹ کر کے دیکھیے تو شاید اس بات کا بھی جواب ملے کہ دربار پہ حملہ کیوں ہوا ہوگا. ان لوگوں کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نور الدین زنگی کے کھانے پہ نہیں آئے تھے کہ ہم عبادات میں مصروف تھے. اور جب ان کے گھر نور الدین زنگی گئے تو ان کے گھر میں ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا, کتابیں تھی بہت زیادہ ریلیجس. اس نے ڈاؤٹ کیا اپنی خواب کے اوپر, لیکن جب اس نے ان کی جائے نماز اٹھائی تو اس کے نیچے پتھر تھا اور اس پتھر کے نیچے غار تھی جس میں جا رہے تھے. یہ جو زمانہ ہے آپ غور کیجئے کہ دس از آلموسٹ 12th century, تو یہ دور کا زمانہ نہیں ہے. اب دور کا زمانہ نہ ہونے کے باوجود جو خواب ہے وہ کس قدر سچا ہے, آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کو پیغام مل رہا ہے, آپ کو چہرے دکھائے جا رہے ہیں, لیکن آپ اپنی ڈریم کو حتمی فیصلہ نہیں دے رہے جب تک کہ آپ نے جا کے مدینہ میں اس بات کی پوری تحقیق نہیں کر لی. اچھا یہ دربار والے واقعے سے آپ نے کیسے لنک؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 لوگ ہیں they were 2 Christians who were sent by the kings جن کے ساتھ کروسیڈز ہو رہی تھی. اب غور کیجئے کہ وہاں پہ ہٹ کہاں پہ آپ کے کر رہے ہیں, جہاں پہ کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ عقیدت محبت ہوگی. تو آپ کے انسٹیٹیوشنز کو جب ہٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ کہ آپ واقعی پین محسوس کریں اور آپ سکیٹرڈ آؤٹ ہو جائیں. سو یہ آج کا صرف ماحول نہیں ہے کہ آپ کو وہاں ہٹ کیا جاتا ہے. اور ہٹ کرنے کا اب دوسرا ذرا فاروق غور کیجئے کہ جو ہٹ کرنے والے ہیں وہ کس قدر ریلیجس لوگ ہیں, اور آپ ان کو چیلنج ہی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ انہوں نے ایکسکیوز کیا دیا دونوں لوگوں نے, ہم اس وجہ سے نہیں آئے, ہم حج کرنے آئے تھے. تو حج کے بعد ہم اس قدر متاثر ہوئے اس سارے ماحول سے کہ ہم نے سوچا کہ ہم یہی خدمت کریں گے اب اس مدینہ میں, اور ہم یہاں پہ پریچ کریں گے اور خادم بنے. اچھا کالر کو پہلے شامل کرتے پھر اس حوالے سے بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, میرا نام نوشین ہے, میں شیخوپورہ سے بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام, صبح بخیر. میں نے بلال بھائی سے بات کرنی ہے. کیجیے بالکل. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک تو میں نے آپ سے نا اپنی چھوٹی بہن ہے ثنا, ان کی جو ہے نا شادی ہوئی ہے, سوری رشتہ ہوا ہے عمران سے, ان کے بارے میں ایک تو آپ بتا دیے. سیکنڈلی میری ٹیچر ہے سالیہ نام ہے ان کا, تو وہ بہت ان کو غصہ آتا ہے, تو وہ آج کل ناراض بھی ہیں ان کے بارے میں. اور تھوڑا سا میں کیا کہتے ہیں
जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मैं अचीव कर सकती हूँ? आपका नाम क्या बहन? नौशीन। नौशीन, डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला, डेफिनेटली यू आर अ वेरी फोकस्ड पर्सन नौशीन जी, थैंक यू। और इंशाल्लाह ताला आप इस बात के ऊपर कायम रहो और सिर्फ एक अल्लाह की रहमत और बरकत के लिए ये सिलसिला करो कि या जल जलाल वल इकराम जी, या सलाम या मोमिन जी, और या रहमान या रहीम या करीम, जी, ठीक ये है। 3 तस्बीहात पढ़ो, अल्लाह बहुत कामयाबी नसीब करेगा इंशाल्लाह। जहां तक मामला है बहन का, आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप, अच्छा, एक्सीलेंट रिलेशनशिप। सिर्फ इस बात का एहतियात करना कि दोनों जो ये कपल हैं, इन दोनों के मजाज जो हैं वो रोमांटिक भी हैं और अग्रेसिव भी हैं। अच्छा, इसलिए इनके मामलात में मेरी ये दरख्वास्त होगी कि कभी भी इंटरवीन ना करना, क्योंकि एक दिन लड़ेंगे और अगले दिन ये मरी चले जाएंगे। अच्छा, तो उसमें इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, और मैं सालिया के बारे में बता दूं। ये खत जो आपकी टीचर हैं, ये बुनियादी तौर पे इनके अंदर 2 मसाइल हैं। एक तो चिड़चिड़ेपन की वजह से ना ये सालिया अपना पेट खराब करेंगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि रोमांटिसिज्म में अचीव करना चाहती हैं लेकिन कभी शेयर नहीं करेंगी इस बात को। अच्छा, इसलिए इनके साथ अगर आप सिर्फ हाँ में हाँ मिलाओगे ना, जी, जी, तो ये अच्छा रिश्ता रहेगा। अब मैं इस बात को थोड़ा सा मुनाफकत से जुदा कर रहा हूँ इस तरह से कि मक्खी को मारने के लिए एक फ्लाई फ्लैपर काफ़ी होता है। जी, मक्खी को मारने के लिए आपको गोली नहीं चलानी होती। अच्छा, सो जो चीज़ आसानी से हो जाए ना, जी, जी, उसको मुश्किल नहीं करते। जी, जो लोग मजाज परस्त होते हैं उनके साथ सिर्फ आप एक तारीफी जुमला भी कह दें तो वही काफी, तो वो बहुत ज्यादा होता है। जी, ठीक, सिर्फ इतनी सी गुंजाइश होगी इनके लिए और कुछ भी नहीं। अगर आपकी ये टीचर जो है वो अगर तस्बीह पढ़ना चाहे तो इनको या वली या नसीर और या सलाम या मोमिन या अल्लाह, थैंक ये यू 2 तस्बीहात दी। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, थैंक यू जी। अच्छा जी नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना, लेकिन आपको ये बताते चलें कि ब्रेक के बाद मौजूद होंगे हमारा तो चलो छोड़ो, ये फारूक के फ्रेंड, मतलब आते साथ ही इसने अनाउंसमेंट कर दी कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं भी उनके पड़ोसियों को जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। पड़ोसियों को? हाँ, मैं एहसन खान, यानी आप अंदर की बातें भी बताएंगे? मैं अंदर की बातें क्या, मैं सारी बातें हम करेंगे, बड़ी सारी बातें होनी है, बड़ी गॉसिप्स भी होंगी एंड बहुत चिट चैट भी होगी। एहसन खान इज गोइंग टू बी देयर विद अस ब्रेक के बाद, और तुम्हारा जो है ना सारे राज आज होंगे खुलेंगे। अच्छा ठीक है। मेरा इंटरव्यू है, राज तो मेरे को अब तुमने कह दी कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, देखते हैं कितने अच्छे दोस्त हैं। एनीवेज जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। गुड मॉर्निंग टू यू।